العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آج کی گفتگو دنیا بھر کے نوجوانوں کے ایک خیال، ایک تصور اور ایک کانسیپٹ کے حوالے سے ہے کہ ہم اپنے اطراف میں نوجوانوں کی جو کیفیات ہمارے سامنے ہیں تجارت بزنس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہر نوجوان ایزی منی، جو آسانی کے ساتھ ایک ہی دن میں کروڑ پتی بنا لے، یعنی ہر ایک بس چاہتا ہے کہ میں صبح فقیری کی حالت میں گھر سے نکلوں اور شام میں گھر لوٹوں تو امبانی بن جاؤں یا کم سے کم اڈانی بن جاؤں، یا کچھ نہیں تو ٹاٹا برلا بن جاؤں. اس طرح کے جو تصورات ہیں، اس نے ہمارے معاشرے میں بڑی خرابی پیدا کی ہے. ایزی منی کے تصور نے مسلم نوجوانوں کو حلال راستے سے رزق کمانے سے ہٹا کر حرام کے راستوں پر ڈال دیا ہے، اور جلد از جلد اور آسانی کے ساتھ کروڑ پتی بننے کے تصور نے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے درمیان حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی. لیکن اگر ہم غور کریں کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں کہ ایک دن میں ہم کروڑ پتی یا لاکھ پتی بن جائیں، اور جن شخصیات کا تصور لے کر ہم یہ اقدام کرتے ہیں اور جو آئیڈیل اس میدان میں ہمارے ذہنوں میں ہیں، اگر آپ ان کی لائف بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک ہی دن میں مالداری کے اس مقام پر نہیں پہنچ گئے جس مقام پر آج وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اگر ان کی تاریخ بھی ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ بھی ہماری ہی طرح کے عام لوگ اور عام انسان تھے، لیکن دل جان سے انہوں نے محنت کی اور ان کا جو کام تھا اس کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا اور اسی کو اوڑھنا بچھونا سب کچھ بنایا، حتیٰ کہ آج وہ اس مقام پر ہے. اور اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، نصرانی مذہب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ قانون فطرت اور قانون قدرت ہے کہ جو بھی اس کو فالو کرے گا اسے اس کی منزل مل جائے گی. مثلا قدرت کا قانون ہے کہ سورج مشرق سے نکلنا ہے اور مغرب میں ڈوبنا ہے، یہی قانون ہے قدرت کا. اب کوئی مسلمان اگر یہ قسم کھا لے کہ میں اللہ رب العزت کی قسم کھاتا ہوں کہ آج سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں ڈوبے گا، تو کیا ایسا ہو جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قانون قدرت کے خلاف قسم کھائی. اور وہیں کھڑا ہو کر ایک غیر مسلم، ایک نان مسلم جو ایمان والا نہیں ہے،
وہ یہ قسم کھاتا ہے کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ سورج آج مشرق ہی سے نکلے گا اور مغرب ہی میں ڈوبے گا، تو قانون قدرت کس کا ساتھ دے گا؟ جو قانون قدرت کا ساتھ دے گا۔ قانون قدرت یہ نہ کفر دیکھتا ہے نہ اسلام۔ قانون قدرت اگر کفر اور اسلام دیکھتا تو فرعون کبھی وقت کا شہنشاہ نہیں بنتا، شداد کبھی دنیا میں اپنی جنت کا خیال اپنے ذہن میں پیدا نہیں کر سکتا، اور قارون جیسے کو اتنا بڑا خزانہ نہیں ملتا کہ 40 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی صرف کنجیاں چلا کرتی۔ تو ہمارا یہ تصور ایک دن میں کروڑ پتی بننے والا، یہ سب سے پہلے تو فطرت اس کو سپورٹ نہیں کرتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی اس دنیا میں یہ عادت کریمہ جاری ہے کہ کوئی بھی کام وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتا ہے۔ ہر کام، کوئی بھی کام چھو یا ہو جا، کھل جا سم سم، یہ سب قصے اور کہانیوں کی باتیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم حقیقت کی زندگی میں جی رہے ہیں اور حقیقت کو فیس کرنے کی طاقت، توانائی، جرأت اور جسارت ہمارے اندر موجود ہے، تو ہمیں فطرت کے اس قانون کو ماننا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام چھو کر دینے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد وہ کام اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا معمولی سا پودا اگر آپ کو لگانا ہو اور آپ چاہیں کہ بس میں بیج لگاؤں اور فوراً پودا پیدا ہو جائے، نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے پہلے آپ کو زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے، زمین ہموار کرنے کے بعد زمین میں تھوڑا گڑھا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد میں بیج کو زمین میں دبانا پڑتا ہے، اب اسے پانی ڈالنا ہوتا ہے، اس کے بعد چند دنوں کے بعد ایک چھوٹا سا پودا نمودار ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی موجودات کے لیے قانون ہو، بڑی موجودات کے لیے قانون نہ ہو، نہیں۔ آپ بڑی موجودات کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی اللہ رب العزت کی عادت کریمہ یہی جاری ہے، اور فطرت کا یہی قانون ہے کہ وہ بھی اپنے کمال اور تمام کو ایک دن میں نہیں پہنچتے۔ چاند کو دیکھا ہے آپ نے؟ چاند کیا وہ ایک دن میں بدر کامل اور ماہ کامل بن جاتا ہے؟ بن جاتا ہے ایک دن میں؟ نہیں۔ ایک دن میں اس کا وجود پہلے تو ایسا ہوتا ہے 3 دن 2 دن کہ وہ نظر ہی نہیں آتا، ایسا ہی۔ اس کے بعد جب نظر آتا ہے تو ایسا کہ کچھ کو نظر آتا ہے اور کچھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے وجود کا آغاز ہے، یہ اس کے وجود کی کمزوری ہے۔ اگر چاند یہ چاہ لے کہ مجھے ایک ہی دن میں ماہ کامل بن جانا ہے، بدر کامل بن جانا ہے، جس طرح میں 14ویں کی رات میں نظر آتا ہوں اسی طرح 1 تاریخ کو نظر آؤں، تو پھر ہماری دنیا کا پورا سسٹم ڈاواڈول ہو جائے، نہ ہم روزے رکھ سکیں گے اور نہ بہت ساری عبادات بھی ڈسٹرب ہوگی، اور لائف کا بہت سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو چاند پہلے تو نظر ہی نہیں آتا، 1 تاریخ کو نظر آئے گا تو کچھ لوگوں کو دکھے گا، کچھ لوگوں کو نہیں دکھے گا۔ ابھی عید آنے والی، جس کے چاند کے لیے 12 مہینے کے چاندوں میں سے یہ چاند بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے انسانوں کی نگاہیں تکنے کا انتظار کرتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بیشتر 29 اور 30 کے چاند میں اختلاف ہو جاتا ہے، شہادات کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ چاند پہلے ہی دن اگر 14ویں کے چاند کی طرح ہمیں نظر آتا تو ان اختلافات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کو دکھا، ان کو نہیں دکھا، یہاں دکھا، وہاں نہیں دکھا، یہ سارے معاملات پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن نہیں، فطرت کا قانون ہے کہ ایک دن میں کوئی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ چاند 1 تاریخ کو ایسا نکلا، جوانوں کو دکھا، بوڑھوں کو نہیں دکھا۔ جو دوربین لے کر، خودبین لے کر کھڑے ہوئے تھے انہیں دکھا، اور جنہوں نے ننگی آنکھوں سے دیکھا انہیں
نہیں دکھا. دوسرے دن پھر اس کا وجود کچھ طاقتور اور توانا ہوا. تیسرے دن پھر اور توانا ہوا. چوتھے دن اور توانا ہوا. اس طرح بڑھتے 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 چاند کو اپنے وجود میں مکمل ہونے کے لیے کتنے دن لگے؟ 14 دن. 14 دن گزرنے کے بعد چاند مکمل ہوتا ہے. اسی طرح کائنات کا سب سے بڑا وجود، سب سے بڑا ڈیل ڈول اور سب سے بڑا حجم رکھنے والا وجود کون سا ہے؟ سورج. سورج یہ کائنات کا سب سے بڑا وجود ہے. آپ اس کے بارے میں غور کر لیجیے کہ صبح جیسے ہی نکلتا ہے ویسے ہی اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگتا ہے نا؟ نہیں. صبح کو جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی بڑی خوبصورت لگتی ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ اس نئی نویلی روشنی کو دیکھے اور اپنے وجود کو اس کے رنگ میں رنگ لے، اس کے نور سے اپنے وجود کو منور کر لے. ہر ایک کی نگاہیں اس پر ٹکتی ہیں. بوڑھے کی نگاہیں بھی ٹکتی، جوان کی نگاہ بھی ٹکتی، بچے کی نگاہ بھی ٹکتی. حتیٰ کہ اگر سردی کا موسم ہے تو سورجمئی ہوتا ہے جو ابھی 12 بجے پہنچ کر اتنا تپائے گا کہ اگر برف رکھ دو تو پانی بن جائے گا. لیکن وہی سورج جب آغاز میں صبح کو طلوع کرتا ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ سردی خود اسے دبا کر رکھ دیتی. صبح کو نکلتا ہے، طاقت بھی کم ہوتی، توانائی بھی کم ہوتی ہے اور رنگ بھی پھیکا ہوتا ہے. کرنوں میں بھی وہ طاقت و توانائی نہیں ہوتی، رنگ اور ڈھنگ میں بھی وہ انداز نہیں ہوتا. دھیرے 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 اٹھتا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ 6 اور 5 6 7 گھنٹہ سفر کے بعد اب جا کر اس کو مکمل توانائی حاصل ہوتی ہے اور اب جا کر وہ ساری دنیا کو چیلنج کرنے کے لائق ہوتا ہے کہ اے لوگوں، وہ کہ جب میں صبح اٹھا تو ہر ایک مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، اب اگر کسی آنکھ میں توانائی ہے کہ مجھے گھور کر دیکھے اور مجھ سے آنکھیں ملا لے تو نکل کر باہر آئے اور مجھ سے آنکھیں ملائے. لیکن وہی سورج جب وہ اگا جس سے سب آنکھیں ملا رہے تھے، اب دوپہر میں کسی کی آنکھ میں تاب نہیں کہ بادل کے حائل ہوئے بغیر، کسی پردے کے بغیر بے نقاب اس سورج سے آنکھیں ملا لی. تو سورج بھی اعتبارگی اپنے کمال اور اپنے تمام کو نہیں پہنچتا. اسی طرح اور آگے بڑھیں، ہم انسان جو بیٹھ کر چاند کی مثال دے رہے ہیں، سورج کی مثال دے رہے ہیں، درختوں کی پودوں کی مثال دے رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ میں دیکھیں، کیا ہم جوان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ بوڑھے پیدا ہوئے؟ نہیں. ایک قطرے سے ہمارا آغاز ہوا، ایک قطرے سے ہمارا آغاز ہوا. 3 مہینے لگ گئے، جمع ہوا خون بن گئے، اس کے بعد گوشت کا ایک لوتھڑا بن گئے. کوئی شکل و صورت ابھی نہیں ہے، اس میں ہڈی بھی نہیں ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. وہ انسان جو چاند کو اپنے قبضے میں کرنے والا ہے، جو سورج کو گھور کر دیکھنے والا ہے، جو کمپیوٹر جیسی ایجاد کرنے والا ہے، جو مریخ پر کمندے ڈالنے والا ہے، جو سمندر کا سینہ چیرنے والا ہے، جو دنیا کے سارے وجود کو اپنے قدموں میں جھکانے والا ہے، وہ انسان آج اتنا ناتواں، اتنا بے طاقت، اتنا کمزور اور اتنا ناقص ہے کہ اگر کوئی اس طرح اس کو مسل دے تو اس کے وجود کا پتہ نہیں لگے. ایک قطرہ ہے پانی کا، ایک جمے ہوئے خون کا ڈلہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. پھر دھیرے دھیرے 3 مہینے میں اس کے سارے اعضا بنتے ہیں، اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. لیکن ابھی بھی کیا حال ہے؟ ابھی بھی اگر اسی حالت میں ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا. ماں کے پیٹ سے 9 مہینے میں باہر آتا ہے، جوان ہو کر آتا ہے؟ نہیں. ابھی وہ انسان جو آگے چل کر اتنا ہائے ہائے کرنے والا ہے
کہ ہائے ہائے کے چکر میں ہو کو بھول جائے گا، اس ہائے ہائے کرنے والے کو آج اس کا ہائے ہائے بھی یاد ہے۔ ہائے ہائے کرنا تو پوجا کھانا مانگنے کا بھی ڈھنگ سے معلوم ہے، دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، شیرخواری کے عالم میں پہنچتا ہے، پھر کمسینی کے عالم میں پہنچتا ہے، پھر بچپن کے عالم میں پہنچتا ہے، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر ادھیڑ پن، پھر بڑھاپا، تب جا کر انسان اپنی انسانیت کے کمال کو پہنچتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہی نہیں کہ بس آپ چاہیں اور سسٹم کھڑا ہو جائے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہوگی کہ اگر ہم اپنی تجارت کے میدان میں یا پیسے کمانے کے حوالے سے ہم اپنی یہ پلاننگ اور پروگرامنگ کریں کہ بس ایک دن میں صبح میں گھر سے جاؤں اور واپس آؤں تو میرا پورا سسٹم بدل چکا ہو اور میں ایک دن میں کروڑ پتی بن جاؤں۔ نہیں، سب سے پہلے تو آپ کو فطرت سے لڑنا ہوگا، اور فطرت سے لڑنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ ساری کائنات کو فطرت کے مطابق چلنا ہے، فطرت کسی کے مطابق نہیں چلتی۔ جو فطرت کو چیلنج کرے گا اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ قانون قدرت کو چیلنج کرنے والی صرف ایک ذات اللہ رب العزت پیدا فرماتا تھا، جس کی آخری کڑی کے طور پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی چیلنج کو ہم اور آپ معجزے کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ قانون قدرت یہ ہے کہ سورج ڈوب گیا تو پھر مغرب سے نہیں نکلتا، مگر مصطفیٰ جان رحمت اگر معجزہ دکھانے پر آ جائیں، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کریں تو مغرب سے نکل آتا۔ قانون قدرت کو چیلنج صرف نبی اور رسول کر سکتا ہے، باقی ساری کائنات دنیا کو، سارے موجودات کو قانون قدرت کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ جو قانون قدرت کو چیلنج کرے گا اسے منہ کی کھانی پڑے گی، نہ وہ کبھی سکسیس حاصل کر سکتا ہے نہ کبھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اگر اپنی بزنس، اپنی تجارت اور اپنے مالیاتی امور میں اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی اور واقعی ہمیں پیسے کمانے ہیں، اسلام میں پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں، کروڑ پتی بننے کا تصور اپنے اندر پیدا کرنا کوئی بری بات نہیں، پیسے کمانے کی پلاننگ کرنا، پروگرامنگ کرنا کوئی بڑی بات نہیں اور نہ ہی بری بات ہے۔ لیکن جس طرح فطرت کا قانون اللہ رب العزت نے ہر حوالے سے یہی رکھا ہے کہ وہ چھوٹے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے بڑا ہوگا، اسی لیے اسی طرح آپ صاحب سے دھیرے دھیرے سیٹھ بنیں گے، فقیر سے دھیرے دھیرے امیر بنیں گے، دھیرے دھیرے کروڑ پتی بنیں گے۔ اس کے لیے ہمیں تندہی کے ساتھ ورک کرنا ہوگا اور اپنے دست و بازو کو ان پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کہ زمین میں گھومو، چلو اور اس کا رزق تلاش کرو اور کھاؤ۔ کس کا رزق؟ اس کا، یعنی رزق وہی دے گا، کوشش اگرچہ ہماری طرف سے ہوگی اور کوشش بھی ایسی جو قانون قدرت اور قانون فطرت کے مطابق ہوگی کہ ہم یہ ٹھانے کہ ایک دن میں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے ایک دن میں سب کچھ بننے کی ٹھانی تو ہم کچھ بن تو نہیں سکیں گے، الٹا ہم اس طرح گریں گے، ہمارے جذبات اس طرح چکنا چور ہوں گے اور اس طرح مایوسی کا شکار ہم ہوں گے کہ دوبارہ اب اس راستے پر چلنے کی ہمت کرنا بھی ہمارے لیے دشوار ہوگا۔ اس لیے ہم وہ پلاننگ ہی کیوں کریں جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی؟ ہم وہ کیوں سوچیں جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا؟ ہم وہ پروگرام کیوں بنائیں جو کبھی ہم اسے حقیقت کے پیرائے میں نہیں ڈھال سکتے؟ ہم وہ خواب کیوں دیکھیں جس کی ہم تعبیر تلاش نہیں کر سکتے؟ خواب دیکھیں
وہ خواب دیکھیں، اس طرح کا خواب دیکھیں جسے ہم حقیقت کے پیرائے میں اسے ڈھال سکتے ہیں، جسے ہم اس کی تعبیر دے سکتے ہیں، اور جسے تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے وہ تعبیر تلاش کرنے کے لیے اپنی نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ تعبیر کبھی سوتے سوتے تعبیر نہیں ملتی، نیند کی حالت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خواب ہوتا ہے۔ خواب کی تعبیر چاہیے تو ہمیں خواب سے بیدار ہونا پڑے گا۔ تعبیر کبھی نیند میں نہیں ملا کرتی، نیند میں جو کچھ ہے وہ خواب ہے۔ تو اگر تعبیر چاہیے اور اپنے خواب کو حقیقت میں ہم ڈھالنا چاہتے ہیں، اپنے جذبات کو واقعی حقیقت کا پہناوا پہنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی نیند سے بیدار ہونا ہوگا، غفلت سے نکلنا ہوگا۔ رب چاہے گھر میں بیٹھ کر بھی رزق دے سکتا ہے، میرے رب کی قدرت پر شک نہیں۔ میرے رب نے لوگوں کو گھر بیٹھے پکا پکایا بہترین کھانا عطا کر کے دکھایا ہے۔ آپ کو پتا نہیں، بنی اسرائیل کو گھر بیٹھے صرف اپنی چادریں لے کر میدان تیہ میں نکلا کرتے تھے، اور رب بھونی ہوئی چڑیا اور میٹھا حلوہ ان کی چادر میں ڈال دیا کرتا تھا۔ نہ انہیں دکان خریدنے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ دکان کرائے سے لینے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ انہیں کھانا پکانے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ آگ جلانے کی ضرورت تھی، نہ برتن دھونے کی ضرورت تھی، بلکہ بس باہر نکل کر اپنے دامن پھیلاتے اور انہیں روزانہ کا رزق پکا پکایا ریڈی میڈ دستیاب ہو جاتا۔ میرے رب کی قدرت میں کوئی شک نہیں، میرا رب قادر و قیوم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب ہر ممکن پر قادر ہے، لیکن اس نے سسٹم یہ بنایا ہے، اپنی سنت کریمہ یہ جاری فرمائی ہے کہ جب تک ہم اسباب کو اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صرف منہ کھولنے سے منہ میں نوالا نہیں آتا، کھانا تیار ہے، پک چکا ہے، چولہے سے اتر چکا ہے، دسترخوان بھی لگا ہوا ہے، کھانا بھی لگا ہوا ہے، برتن سے بڑے برتن سے نکال کر میرے سامنے پلیٹ میں رکھ دیا گیا، لیکن اب میں چاہوں کہ صرف منہ کھول کر بیٹھ جاؤں اور کھانا میرے منہ میں لقمہ بن بن کر آتا رہے اور میرا پیٹ بھر جائے، نہیں ہوتا۔ مجھے اسباب اختیار کرنا پڑے گا، مجھے پلیٹ میں رکھے ہوئے کھانے تک اپنا ہاتھ پہنچانا ہوگا، اور پھر اتنی تکلیف مزید گوارا کرنی ہوگی کہ اس ہاتھ میں نوالا اٹھا کر اپنے منہ تک پہنچانا ہوگا۔ میرا رب چاہے تو آپ نوالا پہنچانے کی بات کرتے ہیں، میرا رب چاہے تو بھوک ہی نہ لگے، میرا رب چاہے تو انسان کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور کھا لے تو اس کو ہضم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور جنت میں بھی دکھائے گا، جنت میں بھی دکھائے گا۔ یہ تو حضرت آدم و حوا نے جس دن سے شیطان کے مشورے پر جو ایک ذلت اور ایک پیغمبرانہ لغزش ہوئی کہ اس درخت سے کھا لیا، اس دن سے ہضم کا سسٹم چلا کہ کھانا ہے تو ہضم بھی کرنا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ تصور نہیں تھا۔ میرے رب کی قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ہر کام کے لیے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ روزانہ اگر سحری کرتے ہی فوراً شام کا 7 بج جائے کتنا اچھا ہوگا نا، ادھر سحری ادھر افطار، لیکن نہیں، سوئی ایک راؤنڈ اپنا پورا کرے گی، ٹھیک، 4 بجے سحری کا وقت ختم تقریباً، اس کے بعد سوئی 5 بجے 6 بجے 7 بجے 8 بجے اس طرح ایک راؤنڈ پورا ہوگا، 7 بجے گھوم کر آئے گی، تب افطار کا ٹائم ہوگا۔ کوئی کام ایک بار کی نہیں ہوتا، آپ جس دری پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس شطرنجی پر، ایک ایک دھاگا کر کے اس کو اتنا بڑا وجود ملا، ایک دھاگا ادھر گیا، ایک دھاگا ادھر آیا، ایک دھاگا ادھر گیا، ایک دھاگا ادھر آیا، تب جا کر یہ دری وجود میں آئی کہ ہم اس پر بیٹھے ہوئے۔ کوئی بھی چیز چھو کرنے سے پیدا نہیں ہوئی، تو ہم کیسے ایک دن میں کروڑ پتی بن سکتے ہیں؟ اللہ چاہے بنا سکتا ہے،
اللہ چاہے عطا کر سکتا ہے. گفتگو اس کی قدرت کی نہیں، گفتگو ہمارے دائرہ کار کی. ہمیں کیا کرنا ہے بندہ طے نہیں کر سکتا کہ اسے کیا کرنا ہے. بندہ طے نہیں کر سکتا کہ اسے کیا کرنا ہے. کسی نے کسی بزرگ سے کہا کہ حضرت اگر آپ اپنے رب کو سچا قادر و قیوم جانتے ہیں، اسے قدرت ہے اگر آپ کو بچانے کی، تو آپ اس چھت سے نیچے کود جائیے. جب آپ کے رب کو قدرت ہے تو آپ کا رب بچا لے گا. تو فرمایا ہاں میرا رب تو مجھے بچا لے گا، مگر میرا یہ کام نہیں کہ میں اپنے رب کو آزماؤں، اس کا یہ کام ہے کہ وہ مجھے آزمائے. میرا رب تو قادر ہے کہ میں کودوں اور مجھے بچا لے. کون ہے؟ پلین کریش ہو جاتا ہے ہزاروں میٹر اوپر، ساری مخلوق تباہ اور برباد ہو جاتی، لیکن کئی مہینے بعد بھی ایک عورت درخت میں اٹکی ہوئی ملتی ہے جو جہاز کی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے. کس نے بچایا؟ کس نے بچایا؟ کوئی دعویٰ کر دے میں نے بچایا. کوئی اور کیا دعویٰ کرے گا؟ کسی کو تو پتا ہی نہیں، اسی لیے تو 3 مہینہ درخت پر لٹکی نہیں. خود جو لٹک کر زندہ ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی کوشش سے بچا. کس نے بچایا؟ میرے رب نے بچایا. میرا رب قادر ہے، میرے رب کو قدرت حاصل ہے، مگر کہاں میں کہاں وہ. میری یہ شان، میرا یہ مقام نہیں کہ میں اسے آزماؤں کہ گھر میں بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ مجھے بھیجے گا کہ نہیں دیکھتا ہوں. نہیں، اس کا کام ہے کہ مجھے آزمائے. جس دن ہم اپنی کلاس روم میں اپنے ہیڈ ماسٹر کا امتحان لینے لگیں گے، سر یہ کاغذ اور قلم پکڑیے اور میری جگہ پر بیٹھ کر یہ آپ کا رول نمبر ہے اور آپ انجام آپ کو پتا ہے. ہمارا یہ مقام نہیں کہ ہم اپنے رب کا امتحان لیں. ہمارا رب چاہے تو امتحان لے، اور ہم امتحان کے قابل کہاں. اگر وہ ہمارا امتحان لینے لگے تو نہ ایک دانہ اس منہ میں جا سکتا ہے، نہ جا کر ہضم ہو سکتا ہے، نہ ایک قدم ہمارے آگے بڑھ سکتا ہے. تو ہمیں اگر واقعی اپنی دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہونا ہے، اسلام میں تو دنیا کوئی چیز نہیں، دنیا بھی آخرت کا زینہ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی. کما تدین و تدان، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے. یہ دنیا بھی آخرت کی بہتری کا ذریعہ ہے. تو اگر اسے بھی ہمیں بہتر بنانا ہے، اور اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں کہ آپ بال بچوں کی پرورش چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل جائیں، نہیں. اسلام کے نزدیک اسلام میں زیادہ قیمت ان لوگوں کی ہے جو ہوش و حواس میں رہ کر اچھا حلال رزق کماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بیوی بچوں کی پرورش کرتے ہیں، حلال کما کے اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں اور اچھا رہتے ہیں. اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ آپ پیسے نہ کمائیں، آپ خوب کمائیں. اسلام نے آپ کو مالداری کے میدان میں عثمان غنی کو ماڈل کے طور پر دیا ہے، آپ کا آئیڈیل بنایا. ابو بکر صدیق، سیدہ خدیجہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اسلام پیسے کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن ہمارا یہ جو تصور ہے کہ ایک دن میں سب کچھ ہو جائے، یہ فطرت سے جنگ ہے. یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ تو نہیں ہو سکتا، پلس اس کے ذریعے بہت ساری برائیاں اور خرابیاں ہمارے درمیان اندر آئی. یہ جوا، یہ سٹا، یہ گانجا، یہ افیون، یہ چوری کی گاڑیاں اور ڈکیتیاں اور مختلف طریقے سے حرام رزق حاصل کرنے کے ذرائع کا اختیار کرنا، یہ سب اسی خواب کی تعبیر حاصل کرنے کا نتیجہ ہے جو خواب ہم رات میں دیکھ کر صبح کو باہر نکلتے ہیں کہ ہمیں ایک دن میں سب کچھ بن کر واپس آ جانا ہے. نہیں، ایسا کرنے سے نہ ہم کبھی کامیاب ہوں گے، نہ ہمارے خواب کو تعبیر ملے گی، بلکہ ہمیں واقعی اگر اپنے خواب کی تعبیر پانی ہے، اگر واقعی
دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو آباد کرنا ہے تو ہمیں فطرت کے ساتھ چلنا ہوگا، اس لیے کہ ہم بھی فطرت کا ایک حصہ ہیں۔ اگر سائیکل کا ایک چکا ادھر چلے اور ایک چکا ادھر چلے تو سائیکل کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح اگر ہم فطرت کے ساتھ نہ چلیں گے تو فطرت تو چلتی رہے گی، لیکن ہم فطرت کے پاؤں تلے یوں کچلے جائیں گے کہ نہ ہمارا وجود ہوگا نہ ہمارے خوابوں کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی مرضی کا انسان بنائے اور اپنی مرضی کا بندہ بنائے، اور ہم تمام کی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی کامیاب اور آباد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔